افلاک والدین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو دن اور رات میں خفیہ اور اعلانیہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، سرًا خفیہ طور پہ اور علانیتاً اعلانیہ طور پہ دن اور رات کو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ تقریباً 8-10 آیات مسلسل ایک کے بعد ایک یہ جو آئی ہیں، ان میں خرچ کرنے کا اور دوسروں کو دینے کا، صدقات کرنے کا اللہ رب العزت نے اس میں حکم فرمایا، اور صدقہ کرنے کے آداب بھی بیان کیے۔ تو اس آیت میں بھی اسی سلسلے کی ہی یہ کڑی ہے، اور اس میں کہا کہ وہ لوگ جو دن اور رات کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خفیہ طور پہ یا اعلانیہ طور پہ۔ تو اس پہ ہم بات کر چکے کہ اعلانیہ طور پہ خرچ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ صرف ترغیب کے لیے، اس کے علاوہ اعلانیہ طور پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ ظاہر نہ کیا جانا چاہیے کہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، کوشش کی جائے کہ اس کو حتی الامکان چھپایا جائے۔ تو بہرحال جو اعلانیہ طور پہ خرچ کر رہا ہے یا پوشیدہ طور پہ، دونوں کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کہ ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ غم زدہ ہوں گے۔ تو اس میں جو صحابہ کرام کی سیرت ہمیں ملتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوات کے لیے جب اموال اکٹھے کیے تو ان میں آپ نے باقاعدہ پوچھا بھی کہ کیا لے کر آئے ہو، کتنا لے کر آئے ہو، کتنا چھوڑ کر آئے ہو۔ تو صحابہ کرام بتاتے تھے کہ ہم گھر کا یہ سامان لے آئے ہیں اور یہ چھوڑ آئے ہیں۔ تو یہ پوچھنے کا جو مقصد ہوتا تھا اس میں یہی، اب یہ اعلانیہ طور پہ ہو گیا، پوشیدہ تو نہ رہ گیا، چھپا ہوا تو نہ رہ گیا۔ ہمیں تو آج بھی پتہ ہے صدیق اکبر نے کتنا مال دیا تھا، تو وہ اعلانیہ ہو گیا نا۔ تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ ترغیب دینا، تعلیم امت بھی آ گئی کہ دوسروں کو بھی اس میں سکھایا جا رہا ہے کہ جب مانگا جائے تو پھر اس انداز میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جو خفیہ طور پہ بھی کر رہا ہے، یعنی ایک ہاتھ سے دے رہا ہے دوسرے کو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو جب انفرادی صدقہ کیا گیا، کسی فرد واحد کو دیا جائے، تو اس کے اندر یہ روش ہونی چاہیے کہ پھر وہ اس کے درمیان اور آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان یہ معاملہ ہو جائے۔ اس کے بعد نئی بات جو ہے وہ یہاں پہ شروع ہو رہی ہے، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا، یعنی کہ اس کے حواس گم ہو گئے، حواس باختہ ہو جائے۔ حواس باختہ شخص جس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ میں نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، وہ کبھی اس طرح گر رہا ہوتا ہے، کبھی اس طرح گر رہا ہوتا ہے، جیسے وہ نشے کے اندر کوئی شخص جس نے نشہ کیا ہوا ہو، وہ حواس باختہ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ان کی حالت بیان کی اللہ رب العزت نے، سود کھانے والوں کی، فرمایا کہ قیامت کے دن یہ حواس باختہ ہوں گے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، گرتے پڑ رہے ہوں گے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع یعنی تجارت سود ہی کی طرح ہے۔ سود میں یہ ہوتا ہے کہ جنس کے بدلے اضافے کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے، یعنی پیسے دیے 1 لاکھ دیا اور واپس لیا اس سے 1,10,000، سونا دیا 1 تولہ واپس لیا 1 تولہ 5 ماشے،
چاندی دی 1 تولہ واپس لیا، 1 تولہ 10 ماشے، یعنی جو واپسی کے ساتھ کلو قرض جر منفیۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع دے رہا ہو، یہ حدیث پاک ہے، وہ قرض جو نفع دے وہ سود ہے۔ تو سود کی اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی، اور کچھ لوگوں نے جب سود کو حرام کیا گیا تو یہ اعتراض اٹھایا کہ تجارت میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، آپ ایک چیز جو ہے وہ 100 روپے کی خرید کے لاتے ہیں، اس کو 110 میں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو تجارت میں اور سود میں کوئی فرق تو نہ رہا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں فرق ہے، تجارت میں اور سود میں فرق ہے۔ تجارت کے اندر آپ وہ محنت بھی ساتھ میں کر رہے ہیں، اب سود میں ہوتا یہ ہے کہ جس کو دیے ممکن ہے کہ اس نے جس کاروبار کے لیے لیے تھے یا جس بھی مقصد کے لیے، ان کے اندر اس کو نفع حاصل نہ ہو، تو وہ آپ کو کہاں سے دے؟ مطلب وہ اضافی آپ کو کیسے دے سکتا ہے، واپس لوٹا سکتا ہے؟ اس کے بعد کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ آپ کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں لے کر آئے، تو وہ اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے بلال یہ کھجوریں کہاں سے لائے؟ برنی کھجور تھی، حضرت بلال جو لے کر آئے وہ برنی کھجوریں تھیں اور وہ بہت قیمتی ہوتی ہیں، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عام کھجوریں تھیں زیادہ مقدار میں، وہ میں نے دی ہیں اور یہ برنی کھجوریں لے لی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سود کا معاملہ کیا، یہ معاملہ سود کا کیا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا کہ پہلے تم کھجوروں کو فروخت کرتے، کھجوروں کو بیچتے، اس سے جو پیسے آتے ان سے یہ کھجوریں خریدتے، یعنی جنس کے ساتھ اضافے اور کمی کے ساتھ آ رہی ہے، یہ سونے میں، چاندی میں، نمک میں، پیسے میں اور سرکے میں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیں بنا دی کہ جو اس وقت رائج تھیں عام طور پہ، کہ یہ جنس کے بدلے جنس کمی زیادتی کے ساتھ نہ آئے۔ گندم کے بدلے اب ایک لو کوالٹی کی گندم ہے، ایک اچھی کوالٹی کی گندم ہے، تو 2 کلو آپ لو کوالٹی کی دے کے 1 کلو اچھی لینا چاہیں تو نہیں، اس کے لیے یہی شریعت نے دائرہ کار بنایا کہ اس سے پہلے فروخت کریں پھر لیں۔ اس کے بعد کہا اب یہ تجارت ہے، یہ جو فروخت کیا اور پھر خریدی یہ اس نے کیا تجارت، یہ تجارت کی، تجارت کے ساتھ اس نے خریدا۔ وہ جو معاملہ پہلے والا تھا وہ سود کا تھا، جنس کے بدلے اضافے کے ساتھ آ رہی ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، سو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی پس وہ سود سے باز آ جاتا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وہ پہلے لے چکا ہے، وہ اس کا ہو گیا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، یعنی جو اس سے پہلے یہ سودی آیت کی مذمت میں، سود کی مذمت میں جو آیات نازل ہوئی، اس سے پہلے کے لیے جو معاملات ہو چکے تھے ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ رب العزت معاف کرے گا، تم اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اور آئندہ کے لیے سود سے توبہ کی جائے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جس نے دوبارہ اس کا اعادہ کیا تو وہ لوگ دوزخی ہیں، یعنی جو اب کے بعد، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہا گیا کہ جو اب سود میں ملوث ہوں گے ان کے لیے کہا کہ اصحاب النار، یہ اصحاب نار ہیں، جہنم والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس میں ان مذکورہ آیات میں اور اس سے آگے بھی یہ سود کے متعلق ہے۔ یہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں سود سے بچنا ناممکن ہو جائے گا،
تو آج کا اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں سود جو ہے وہ ہم میں سرایت کر چکا ہے، پھیل چکا ہے، بچنا ناممکن ہو گیا۔ ہماری جیب میں ایک موبائل ہے، اس کے اندر وہ ایڈوانس دیتے ہیں، وہ ایڈوانس لے لیتے ہیں، اس کے بعد جب ہم دوبارہ ریچارج کرواتے ہیں تو اس پہ وہ کچھ پیسے اضافی کاٹتے ہیں، اضافی پیسے کاٹتے ہیں، وہ سود ہے۔ اور یہ معمولی سی بات ہے جس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، ایک نارمل سی بات اس کو لیا ہوا ہے یہ تو۔ اب جو گروی رائج ہے ہمارے ہاں، گروی کا جو اصل مقصد تھا، شریعت میں گروی جائز ہے، لیکن جو ہماری مروجہ گروی ہے یہ سراسر سودی کاروبار ہے۔ گروی میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ گروی والا معاملہ فرماتے رہے۔ گروی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بطور ضمانت پیش کی جاتی ہے، 1,00,000 روپیہ لیا، آپ نے سونا رکھوا دیا اس کے پاس کہ میں 1,00,000 واپس کروں گا تو یہ سونا لے لوں گا۔ آپ نے گھر اس کے حوالے کر دیا کہ یہ گھر آپ کے پاس ہے، پیسے آپ کے میرے پاس ہیں، میں جب آپ کو پیسے لوٹاؤں گا یہ گھر آپ سے لے لوں گا۔ اب یہ جو اس کے پاس چیز رکھوائی گئی ہے یہ بطور امانت ہے، ٹھیک ہے، جو ضمانت کے طور پہ رکھوائی گئی، یہ امانت، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم گھر آگے رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، رینٹ پہ دے دیا نا، اس کو پیسے دیے، مکان اس سے لے لیا، اس مکان کا حکم یہ ہے اس کو تالا لگا کے رکھ دیں، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر آپ استعمال کریں گے وہ آپ قرض سے نفع اٹھا رہے ہیں، قرض سے نفع اٹھا رہے ہیں، تو یہ کلو قرض جر منفیۃ فہو ربا، جو قرض کا نفع ہے وہ سود ہے۔ اور سود کے احکامات آگے مزید اس میں سنیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرتے رہے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو اور زکوٰۃ کو انہوں نے قائم رکھا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وذروا ما بقی من الربا، اور باقی ماندہ سود اس کو چھوڑ دو، یعنی جو لین دین چل رہا ہے سود کا اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پس اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی سود کا معاملہ نہیں چھوڑو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ جو سودی معاملہ کر رہے ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہے، یعنی جو اصل دیا ہوا ہے وہ اصل مال تمہارا حق ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ، نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی ظلم کو اٹھاؤ۔ اب ہمارا جو پورا نظام ہے اوپر سے لے کے نیچے تک اس سود پہ چل رہا ہے۔ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں ہم، وہ سود پہ ہوتا ہے۔ اور جب سے پاکستان بنا اس کے چند سال کے بعد یہ ڈرامہ شروع ہو گیا جو اب تک چلتا آ رہا ہے کہ سود لیتے ہیں، جب واپس کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ سود واپس کرنے کے لیے مزید سود لیتے ہیں ان سے اور ان کو وہ واپس کرتے ہیں، مطلب ہمیں وہ پتہ ہی نہیں چل، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اب ہم سے وہ ہمارے جو املاک ہیں ان کے اوپر ان کا قبضہ جمے گا، مطلب پورا نظام ہائی جیک ہے، ان کے ماتحت ہو گیا ہوا سارا کچھ ہمارے۔ ہم بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، ہم نے وہاں سے آزادی حاصل کی، 14 اگست 1947 کو آزاد ہو گئے، یہ کوئی آزادی نہیں ہے، یہ حقیقی آزادی نہیں ہے۔ ہمارا اے سی ہماری مرضی سے نہیں آتا، ڈی سی ہماری مرضی سے نہیں آتا، چیف آف آرمی سٹاف ہماری مرضی سے نہیں آتا، یہ سارے واشنگٹن سے ہی آتے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں اس کو لے آؤ اوپر وہ یہ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ ہم سود کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے جس کے اندر ہم دب چکے ہیں اس وقت، اور جب تک یہ سودی نظام کا بائیکاٹ نہیں ہو سکتا
تب تک ہم سر نہیں اٹھا سکتے، نہیں جی سکتے سر اٹھا کے۔ اب صرف چند ایک ممالک ہیں جو سود سے بغیر چل رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر، پاکستان میں سب سے پہلے کوشش کی گئی کہ بینکوں کا نظام، اب جو بندہ بینک کے ساتھ منسلک ہے وہ سود کے ساتھ منسلک ہے، جو بینک کے ساتھ جس کا چل رہا ہے لین دین وہ سودی نظام میں، وہ تو آ گیا خود بخود۔ اب ہم یہاں پہ ہر فرد جو ہے وہ بینک اس کی ضرورت ہے۔ اب سب سے پہلے پاکستان کے اندر کوشش یہ شروع ہوئی کہ جو اسلامی بینکاری ہے اس کو متعارف کروایا جائے، ایسا نظام دیا جائے جو اسلام کے ماتحت ہو۔ تو سب سے پہلے پاکستان نے اس کے لیے کوشش شروع کی، لیکن آج اتنے سال گزرنے کے بعد پاکستان اسلامی بینکاری، اسلامی دنیا میں آج کوئی 16ویں نمبر پہ چلا گیا، یعنی کہ ایران ہم سے بعد میں آیا، وہ اسلامی بینکاری کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ملائیشیا وہ کافی حد تک کامیاب ہے اسلامی بینکاری کے اندر، انڈونیشیا ہم سے زیادہ کامیاب ہے، سعودی عرب ہم سے زیادہ کامیاب ہے، مطلب عرب کنٹریز جتنی بھی ہیں یہ ہم سے زیادہ کامیاب ہیں۔ اور پاکستان یہ جو بورڈ ہے اسلامی بینکاری جو بنا رہا ہے اس کا جو چیئرمین ہے وہ پاکستانی ہے، وہ پاکستانی ہے جو اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ آئیوفی ایک تنظیم ہے انٹرنیشنل جو یہ سودی نظام پاک کر رہی ہے اسلامی ممالک سے، مفتی تقی عثمانی پاکستانی ہے۔ ہمارے ہاں وہ ابھی تک نہیں رائج ہو سکا۔ کیوں نہیں رائج ہو سکا؟ ہمارے اندر ایک بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں جو سودی نظام کی پشت پناہی پہ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ یہ والا نظام آئے، اسلامی نظام متعارف ہو۔ تو بہرحال کوشش جاری ہے، اللہ رب العزت مزید جو ہے وہ مدد فرمائے۔ تو کسی حد تک پاکستان میں اسلامی بینکاری ہو رہی ہے، 21%، یعنی کہ 100 میں سے 21% اسلامی ہے، باقی 79% جو ہے وہ سودی نظام ہے بینکوں کا پاکستان کے اندر۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ اس کو ہم مزید ختم کر سکیں۔ بہرحال یہ جب اوپر سے نیچے تک نہیں آئے گا، یعنی کہ اوپر سے نظام ٹھیک نہیں ہوگا، نیچے والا نظام تب تک نہیں سدھر سکتا۔ اس کے بعد کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہے، یعنی جس کو آپ نے قرضہ دیا وہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کی فراخ دستی تک مہلت دو، یعنی اس کو مہلت دی جائے۔ آپ نے قرض دیا، مقررہ مدت پہ جو طے ہوا تھا اس پہ وہ قرض دینے کی صلاحیت میں نہیں آیا۔ آپ نے 1 لاکھ کسی کو دیا تھا اور 2 ماہ کے بعد کہا کہ یہ آپ کو واپس کیا جائے گا، لیکن وہ 2 ماہ کے بعد آ کے آپ کو کہتا ہے جی میرے پاس یہ صلاحیت نہیں کہ میں آپ کو دے سکوں، تو اس کے متعلق کہا فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو مزید مہلت دو۔ اب اس مہلت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ آپ جب آسانی سے دے سکتے ہیں تب دیں، لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرض دینے والا بیوقوف ہے، یہاں پہ جو اب روش بن گئی ہے قرض دینے والا بیوقوف ہے، اور جو قرض لے کے واپس کر دے وہ بیوقوف ہے، کیونکہ کوئی آج کل واپس کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تو اس دور کی بات ہو رہی ہے جب خوبصورت دور ہے، لوگوں کے اندر خوف خدا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرض کا سوال پوچھا جائے گا، شہید سے پوچھا جائے گا اور کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اس سے نماز روزے معاف اس کے ہو جائیں گے اگرچہ کمی بھی ہوئی تو، جو شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، لیکن یہ قرض پوچھا جائے گا، قرض پھر بھی پوچھا جائے گا۔ تو اب یہ کہا کہ اگر کوئی تنگ دست ہے نہیں دے پایا تو اس کو تم مہلت دو۔ اب جو تزیر بالمال ہے، یعنی کہ مالی طور پہ کسی کے اوپر سزا عائد کرنا، جیسے بینک سے آپ نے لیا، آپ نے قسط دینی تھی، انسٹالمنٹ دینی تھی 10,000 کی، آپ نہیں دے سکے، بینک آپ کو 1,000 فائن کر دے گا، آپ نے بل دینا تھا۔
بل جمع کروانا تھا 30 تاریخ کو، آپ نہیں کروا سکے، لیٹ فیس کے اوپر 200-400 لگ گیا۔ اسلام میں تزویر بالمال جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام کام ہو رہا ہے۔ قرآن کا حکم ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو مہلت دیں کہ جب تک وہ اس کا مالی حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو جاتے تب تک اس سے مطالبہ نہ کریں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور قرض کو معاف کر کے تمہارا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب آپ نے مہلت دے دی، جو اگلی تاریخ دی اس میں بھی وہ دینے کے قابل نہیں ہوا، اس کے بعد دی پھر بھی دینے کے قابل نہیں، تو کہا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بہترین صدقہ ہے کہ اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کریں گے تو یہ آپ کا صدقہ شمار ہوگا۔ اب ایسے واقعات ہیں کہ قرض کا جو جس نے قرضہ دیا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا دباؤ ڈالتا ہے کہ اگلا بندہ خودکشی کر لیتا ہے۔ پہلے تو قرضہ لینے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ ہمارے ہاں قرضہ جو ہے وہ روٹی کے لیے نہیں لیا جاتا کہ روٹی نہیں مل رہی، ہم نے اپنی زندگی کا معیار جو ہے اس کو بلند کرنا شروع کر دیا ہے اور دوڑ لگی ہوئی ہے، نیا سے نئے، نئے سے نئے۔ اب جس کام کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے ادھار پکڑ کے وہ کام کر رہے ہیں، پھر اس میں گھاٹا کھا کے بیٹھ گئے۔ شروع تو الف بے سے کرنا تھا تو ہم نے ڈائریکٹلی نیچے سے شروع کر دیا راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں۔ تو جو حلال ہوتا ہے اس میں سست روی ہوتی ہے، حلال راتوں رات میں امیر کم ہی ہوتے ہیں، اس میں آہستہ 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 گروتھ ہوتی ہے۔ تو بہرحال پھر بھی یہ کہا اس میں کہ وہ پھر بھی نہیں دیتا آپ کو اور واقعی ہی وہ تنگ دستی ہے ابھی تک، تو اگر تم معاف کرو گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ تمہارا صدقہ شمار ہوگا، یعنی وہ بھی ضائع نہیں گیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال جو سود ہے اس کے حوالے سے اتنے سخت احکامات ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سود میں ملوث ہے، جان بوجھ کے سود میں ملوث ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ اس سونےگار کی طرح ہیں جو اپنی ماں سے زنا کر رہے ہیں۔ اتنی سخت حدیث پاک اور گناہوں کے متعلق نہیں جتنی یہ سود کے حوالے سے ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ حتی الامکان جہاں تک بھی ممکن ہو سکتا ہے ہر فرد وہ سود کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرے، اور یہی پاکستان کی خوشحالی کا راز ہے، اسی میں کہ ہم سودی کاروبار سے نکلیں، سودی معاملات سے نکلیں تو ہم معاشی طور پہ بہتر ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ جو کچھ بھی سنا سمجھا اللہ رب العزت اس پہ عمل کریں۔